الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام بزرگوں دوستوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 22 سورۃ فاطر کی چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا بیان کیا ہے، انسان کو اس کی اپنی اصل حقیقت سے آگاہ کیا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم محتاج ہو اللہ کی طرف، اور ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ جتنی بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ تھوڑے سے پیچھے کھلے ہو پیچھے کھلے ہو آپس میں باتیں کریں، یہ ساری چیزیں میرے اللہ کی عطا ہے۔ دنیا میں کوئی دکان ایسی نہیں ہے جہاں سے ہم یہ انسانی اعضاء خرید سکیں، کوئی دکان ایسی نہیں ہے جہاں سے یہ آنکھ مل سکے، کوئی دکان ایسی نہیں جہاں سے یہ ہاتھ، یہ بازو، یہ کان، یہ زبان مل سکے، اور ہم خود بھی ان چیزوں کو نہیں بنا سکتے۔ تو گویا ہمیں زبان کی ضرورت ہے بولنے کے لیے، کھانے کے لیے، چکھنے کے لیے، ہاتھ ہماری ضرورت ہے پکڑنے کے لیے، آنکھ ہماری ضرورت ہے دیکھنے کے لیے، اور یہ چیز کوئی دنیا کا انسان دے نہیں سکتا، خود آپ نے بنا
سب چیزیں اسی اللہ کے خزانے سے ملتی ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم محتاج ہو اللہ کی. واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ بے پرواہ ہے. تم اس اللہ کی عبادت کرو تو اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی اضافہ نہیں ہو سکتا. اور اگر ساری مخلوق اللہ کی نافرمانی کرنے پہ چھوڑ جائے تو اللہ کے خزانے میں کسی چیز میں کمی نہیں آ سکتی. اگر ساری مخلوق اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ بے پرواہ اور تعریف کے لائق ہے. حمید، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں خود حمید ہے. ساری کائنات اللہ کی حمد کر رہی ہے. ابھی یہ سورۃ سبا میں ہم نے 2 دن پہلے سبق پڑھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جب وہ اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی اور پرندے بھی اور جانور بھی اللہ کی حمد و تسبیح کر رہے ہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن ہم اس تسبیح، یہ درخت ہمارے سامنے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ مکان ہمارے سامنے یہ اپنے آپ میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ چرند پرند اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو تو اپنے سے پہلے معذب قوموں کا انجام دیکھو جن پر اللہ کا عذاب ہے. اور اگر اللہ چاہے تو اللہ تمہیں بدل کر تمہاری جگہ پہ دوسری قوم میں ہے. اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی، اللہ کی نافرمانی کو نہ چھوڑا، گناہوں سے باز نہ ہے، توبہ نہ کی، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ تمہاری جگہ پہ دوسری قوم میں ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا، وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر انسان نے خود اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر کسی نے کوئی بوجھ اٹھایا ہے تو وہ خود اپنا اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ کتنا ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو، قیامت والے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بلکہ قیامت والا دن کیا ہے، اسی دنیا میں بھی کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. اس دنیا میں بھی ہم سب لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. کوئی گورنمنٹ ملازمت کرتا ہے، کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی اپنے ریڑھی لگاتا ہے، کوئی دیہاڑی مزدوری کرتا ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں، اپنی مزدوری کرتے ہیں، ہمارے سر میں گورنمنٹ ملازم ہے. اگر یہ بھائی کہتے ہیں ہمیں کہ جان یہ میرا کام ہے، ذرا 10 دن تم میری جگہ پر ڈیوٹی دے دو، کام کر لو میرا، کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہوگا کسی دوسرے، کوئی بوجھ اٹھائے. کوئی گورنمنٹ ملازم ہو اور کہے کہ یار 1 مہینہ تم میری جگہ پر ڈیوٹی دے دو. اس دنیا میں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو، اپنا قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو، اپنا بیٹا کیوں نہ ہو. تو میدان معاشر میں جب انسان خالی ہاتھ ہوگے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کتنا قریبی کیوں نہ ہو. اور ایک حدیث آپ کو سناؤں، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے کہ
جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس غریب ہے، میری امت کا غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غریب وہ آدمی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ ہم تو غریب اسے کہتے ہیں لا درہم ولا دینار، جس کے پاس درہم دینار روپیہ پیسہ کوئی چیز نہ ہو وہ غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب یہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں ہے کہ اس نے بہت ساری نمازیں پڑھی، تہجد گزار ہوگا، نیکیاں کی ہوگی، صدقات دیے ہوں گے، ذکر و اذکار اور تلاوت کی ہوگی۔ آپ یہ ان کو علیحدہ رہتا ہے، ان بچوں کا رہتا ہے، اس کو گھر بھیجو، مومن کو گھر بھیجو، تم چلے جاؤ، شاباش۔ باقی سب آرام سے بیٹھے، سارے بچے کوئی بولے نہیں۔ تو فرمایا کہ بہت ساری نیکیاں لے کے آ گیا ہوں، بہت سارے ثواب کمائیں گے دنیا میں، لیکن اس کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ یہ قیامت والے دن آئے گا اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کر دے گا۔ اب یہ جو بڑا نیک اور عبادت گزار تھا، اس کی نیک اور کوئی چیز ہوگی نہیں قیامت والے دن دینے کے لیے، روپیہ پیسہ دولت تو نہیں ہوگی، کیا دے گا؟ جو نیکیاں ہیں، نماز، روزہ، تلاوت، اذکار۔ اب اللہ کہیں گے کہ اس کے نامۂ اعمال کا ذکر، اذکار، تلاوت، نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دو جس کو یہ گالیاں دے کر آیا، جسے برا بھلا کہا کے آیا، جس کو یہ حق مار کے آیا، اب اس کی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی۔ اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اگلی لوگوں کا حساب دینا باقی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈال، اور پھر حکم ہو جائے گا کہ اب اس کو لے جاؤ کسی کے جہنم میں۔ یہ میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ آج ہم اپنی نیکیوں پر سودا کرتے ہیں، دوسروں کی غیبت کر کے، دوسروں کو برا بھلا کہہ کے، دوسروں پر بہتان لگا، گالیاں دے کر، دوسروں کا حق دبا کے۔ تو قیامت والے دن کوئی ولو کانا ذا قربا، کوئی قریبی رشتے دار بھی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان بھاگے گا، دوڑے گا اپنے بھائیوں سے قیامت والے دن، اپنے قریبی رشتے داروں سے، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اپنے بیوی اور اپنے بچوں سے دوڑے گا، دور ہوگا کہ یہ مجھ سے کہیں ایک نیکی کا سوال نہ کرے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے میرے محبوب پیغام